السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا ہے؟ اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا ہے؟ حالانکہ میں پہلی امت کو دیکھا، پہلی امت کے بارے میں پڑھا، امت محمدیہ سے پہلے جو امت آئی ان کے بارے میں جب میں پڑھا تو ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے گناہ کو اختیار کر لیا، غلط راستے کو اختیار کر لیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دیتا تھا۔ لیکن اس امت کو مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ حالانکہ اس امت پر بھی عذاب بھیج دینا چاہیے تھا کہ جدھر نگاہیں اٹھاؤں ادھر گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، جدھر نگاہیں اٹھاؤں ادھر گناہ گار ہی نظر آتے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ہر طرف برائی ہی برائی نظر آتی ہے، آخر کیوں اللہ عذاب بھیجتا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ سدھر جائے، میرا بندہ سیدھا راستہ اختیار کر لے، میرا بندہ اچھی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے۔ اللہ مہلت دیتا رہتا ہے اور اللہ ڈراتا رہتا ہے، اللہ ڈراتا رہتا ہے کہ میرا بندہ میرے طرف آ جائے گا۔ آپ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو 32 دانتوں کے اندر حفاظت سے رکھا ہے، اس زبان کو 32 دانتوں کے درمیان رکھا ہے تاکہ اس زبان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانت کے درمیان میں زبان کو لا دیتا ہے، زبان پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، چاہے تم کتنوں ہی گارڈ کے درمیان میں کھڑے رہو، چاہے تم کتنوں پہرے دار کے درمیان میں کھڑے رہو، جب تمہارا وقت آ جائے گا اور تمہارے پاس کوئی پریشانی آنے والی رہے گی، تمہارے پاس کوئی بلا اور مصیبت آنے والی رہے گی تو اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں تو سوشل میڈیا پورا بھرا پڑا ہے کہ امریکہ میں آگ لگ گئی، امریکہ میں آگ لگ گئی، کیلیفورنیا کے لاس اینجلس ایک جگہ ہے، مشہور جگہ ہے، جن کے بارے میں آتا ہے بڑے بڑے ایکٹر وہاں رہتے ہیں، ایکٹریس وہاں رہتے ہیں، ہالی ووڈ کے بڑے بڑے مشہور لوگ وہاں رہتے ہیں، وہاں بڑے بڑے نیتا رہتے ہیں، اور ان کے پاس ایسے سامان موجود ہے جو اپنی حفاظت کر سکتا تھا، اپنی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور ان کی طاقت کے سامنے تمام چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ چاہے ہمارے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ آ جائے، تو ہمارے پاس کتنی ہی قوت کیوں نہ آ جائے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور کوئی مشکلیں آ جاتی ہے تو تمام ٹیکنالوجی اور تمام مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے کہ سپر پاور جسے سمجھا جاتا تھا اور وہ یوں کہتا تھا کہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے، ایسی مشینیں موجود ہے، ایسی طاقت موجود ہے، ایسی قوت موجود ہے جو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارا کوئی کچھ خراب نہیں کر سکتا، ہمارا بال باکا بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کے عذاب کے سامنے اور اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگل میں آگ لگی، قدرت کی جانب سے آگ لگی، لیکن اس آگ کو ہوا کے ذریعے سے شہروں تک پہنچا دیا گیا، جسے ہالی ووڈ اڈا کہا جاتا ہے، آج وہاں آگ کی بارش ہو رہی ہے، وہاں لوگ تمام گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور انہیں جس چیز پر انہیں فخر تھا کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ایکٹریس ہے، ہمارے پاس اور سائنسداں ہے،
لہٰذا ہمارے پاس کوئی مشکلیں نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے سامنے کسی کی طاقت کام نہیں آتی، کوئی چیز کام نہیں آتی، بلکہ وہ فیل ہو جاتی ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو اور تمام احباب کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ یہاں بھی آگ برسا سکتے ہیں، یہاں بھی آگ برسا سکتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم بھی یوں ہی نافرمانیوں میں پڑے رہے، ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق زندگی کو نہ سنوارے، تو یاد رکھنا ہم پر بھی یہ عذاب آ سکتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر سکتے ہیں، ہمارے شہروں کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور ہمارے گاؤں دیہاتوں کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر میری بات سمجھ میں آئے تو اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ وہ ان باتوں سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔